مریم علیہ السلام کے لیے ان کی ماں نے کتنی دعائیں کیں، اور پھر یہ دعائیں کرتی رہیں۔ یہی نہیں کہ بچے کی پیدائش ہو گئی تو دعا بند کر دیں، قرآن میں ہے یہ اس کے بعد بھی وہ دعائیں کرتی رہی۔ انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں نے اپنی اس بیٹی کو اور اس کے آنے والے ذریت کو شیطان کے خلاف آپ کی پناہ میں دیا۔ گویا یہ بچی چھوٹی ہیں مگر ماں کی محبت دیکھیے، فقط اس بچی کے لیے دعا نہیں مانگ رہی ہے بلکہ اس کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگ رہی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا، یہ سبق دیا اس واقعہ کے ذریعے سے کہ نیک ماں باپ اپنے اولاد کو کبھی بدعا نہیں دیتے، بلکہ بچہ چھوٹا ہے لیکن ان کے نسلوں تک کی ہدایت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ماں کی یہ بات اتنی پسند آئی، فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس بچے کو قبول فرما لیا۔ تو یہ ماں کی دعا تھی، اور مربی تو حقیقت میں اللہ رب العزت ہے، وہ بندے کی تربیت فرماتے ہیں۔ تو ماں کی دعاؤں کو قبولیت حاصل ہے، اس لیے دعا کیجئے تاکہ بچے پر اللہ رب العزت کی خاص نظر ہو جائے۔ اسی طرح کسی ایک واقعہ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے قاری سدیس دامت برکاتہم جو حرم کے امام ہیں ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ کہاں کہ وہ بچپن کے اندر شریر تھے، بہت زیادہ مستی کیا کرتے تھے۔ تو پھر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ان کا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں مہمان آئے۔ ان کی والدہ نے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، دال اور چاول کا انتظام۔ اب دال پک گئی، کھانا پک گیا، تو اس وقت ماں کسی کام کی وجہ سے دوسرے کمرے میں یا باہر چلی گئی ہوں گی، تو سدیس اس کچن کے اندر آئے، دیکھا کہ سالن کی ہنڈیاں پک رہی ہیں، تو کیا سوچی پتہ نہیں، فوراً جو ہے ایک مٹھی کے اندر کنکریاں لیں اور وہ کنکریوں کو اس مٹی کو سالن کے اندر ڈال دیا اور چلے گئے باہر۔ جب ماں آئی اور جب مہمانوں کو کھانا دینا تھا، جب سالن کو لینے لگی تو سالن کے اندر سب کنکریاں ہی کنکریاں ہیں۔ اب ماں پریشان ہے کہ مہمانوں کے لیے دسترخوان سجایا گیا اور سالن کے اندر سب کنکر ہے، یہ کس نے ڈالا ہوگا؟ اب بتاؤ اس وقت اس ماں کے اوپر کیا حالت گزری ہوں گی۔ تو بے چینی کے عالم میں، پریشانی میں، پھر پتہ چلا کہ شاید یہ سدیس نے کیے ہوں گے۔ اب ان کو لایا گیا، ماں نے پوچھا سدیس کیا یہ تم نے کیا؟ اب وہ خاموش ہے، ماں سمجھ گئی، اب غصے سے لال پیلی ہے، لیکن کیا کرتی؟ غصے کے عالم میں اپنے بیٹے سے کہا کہ سدیس تم کب سدھرو گے، کب تمہیں ہدایت ملیں گی، کب سیدھے راستوں پر آؤں گے؟ اور کہا کہ سدیس میں تمہیں بدعا دیتی ہوں، کہا کہ اللہ تمہیں حرم کا امام بنائے۔ دیکھو یہ ماں کی بدعا ہے، غصے کے عالم کے اندر ہے۔ قاری سدیس حفظ اللہ دامت برکاتہم اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے روتے ہیں کہ یہ میری ماں کی بدعا کا اثر ہے کہ میری غلطی کے اوپر میرے ماں نے اللہ سے بدعا کی تھی کہ اللہ تجھے حرم کا امام بنائے۔ آج میں ماں کی بدعا کی وجہ سے صرف ایک حرم کا نہیں بلکہ دونوں حرمین کا امام ہوں۔ یعنی اللہ نے وہ مقام دیا کہ جب بیت اللہ میں رہتے تو بیت اللہ کے امام، اب مسجد نبوی میں مدینے میں جاتے ہیں تو مدینے کے بھی امام، یعنی اماموں کا جو ہے تو ان کو سردار بنایا۔ یہ ماں کی دعا کا اثر ہے۔ آج بھی میرے ماں بہنوں کو میری دل سے یہ التجا ہے کہ اپنی اولادوں کو نیک دعائیں دو اور ان کی زندگی کو پرسکون زندگی بناؤ۔ اللہ نے آپ کو ایک ہتھیار دیا ہے جو ماں کی دعا بہت جلدی اثر کرتی ہیں۔ اللہ ہمارے ماں بہنوں کو اپنے اولادوں کی اچھی تربیت اور ان کی اصلاح کے لیے اچھی دعائیں اللہ سے رو رو کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔